نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو، لہرا کر بولو، ذرا چوب کے بولو، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حاضرین و سامعین، تحریک اصلاح معاشرہ شیخ پورہ کے احباب ہر سال اسی جگہ ایک محفل مبارکہ کا انعقاد کرتے ہیں، اور آپ بہت بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس دفعہ تو پہلے سے کہیں بڑھ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرات جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر دنیاوی مقصد سے، ذاتی شہرت سے، ذاتی مفادات سے اور ذاتیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں جذبوں کا وضو اور ارادوں کا اخلاص نصیب فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوبصورت عنوان ہے، کائنات میں بڑے سارے دکھ ہیں، بڑی ساری تکلیفیں ہیں، بڑی ساری آزمائشیں۔ وہ دکھ جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، معیشت کے بھی ہیں، معاشرت کے بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، گھر کے بھی ہیں، اور سیاست کے اور گلی محلے کے بھی ہیں۔ مسائل بے شمار ہیں اور لا تعداد ہیں،
اب ہم اس طرح مسائل میں الجھ گئے ہیں کہ کوئی آدمی زبان سے کہہ لیتا ہے، اور کچھ بیچارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ چپ کے دکھ سہتا ہوں، اب میں اکثر چپ رہتا ہوں۔ کچھ بیچارے خاموشی سے سہتے ہیں، بولتے نہیں، لیکن ایک تکلیف ہے، ایک درد ہے، ایک بے قراری ہے، ایک بے سکونی ہے، غریب کو بھی، مظلوم کو بھی، مجبور کو بھی، مقہور کو بھی، ہر ایک کو ایک مجبوری سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ہر مجبوری کا الگ سے علاج تلاش کرنا اور ہر بیماری کے الگ ڈاکٹر کے پاس جانا۔ میرے رب نے بڑا کرم فرمایا، ہمیں دروازہ رسول دکھا دیا اور ہمیں بتلایا ہے کہ تمہاری تمام بیماریوں کا علاج ایک جگہ پہ ہے، تمہاری ساری آزمائشوں سے نجات کا ذریعہ ایک جگہ پہ ہے، اور تمہارے لیے ہر دکھ سے، ہر درد سے، ہر تکلیف سے چھٹکارے کی دوا بھی ایک جگہ پہ ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں جو ہیں بھی تمہیں میں سے، لیکن مشقت میں تم پڑتے ہو، تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے۔ فرمایا وہ تمہاری بھلائی چاہنے پر حریص ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق تمہیں میں سے میں نے تمہیں ایک رسول دیے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ اگر بیٹا تکلیف میں ہو تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے تھے شاید کوئی شاعرانہ بات ہے، لیکن کمال ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا نہیں میاں، تمہارا ایک رشتہ ایسا بھی ہے، اور وہ رشتہ ہے نبی اور امتی کا رشتہ۔ فرمایا تم تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو تو تمہارے نبی کو گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اس کی آواز ٹھیک کریں گے، پھٹتی ہے۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ہر دکھ کا، ہماری ہر تکلیف کا، ہر اذیت کا، ہر دکھ کا مداوع فرمایا۔ انسان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کھا سکے، وہ رہ سکے، وہ پی سکے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آج امیر تر ہو گئے اور غریب بیچارے نانے جنی کے محتاج ہیں۔ بڑی تکلیف میں ہے وہ شخص جس کے گھر میں دوائی کے لیے بھی پیسہ کوئی نہیں۔ بڑے کٹھن مرحلے سے وہ لوگ گزرتے ہیں جن کے بچے صرف اس لیے سکول نہیں جا پاتے کہ ان کے پاس فیسیں کوئی نہیں۔ اور آج بڑا شور ہے کچے مکانوں کا، اور بڑا شور ہے سیوریج کے نظام کا، لیکن میں اور آپ اس وطن میں رہتے ہیں جہاں ابھی بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ جھونپڑیوں میں وقت گزارتے ہیں۔ جی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو جھونپڑی والے کدھر جاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ جب آندھی تیز آتی ہے تو وہ کپڑے کا بنا ہوا مکان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی ضروریات کو محسوس کیا، نہ خالی نعرہ، نہ خالی کہاوت، نہ خالی باتوں میں بات، بلکہ محسوس کیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ زمیندار بھی ہو، جاگیردار بھی ہو، اچھا بزنس مین بھی ہو، یہ ضروری نہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا تو حضور نے یہ سوچ دی اپنی امت کو کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو سکے۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی ہے، جن کو اللہ نے مال دے دیا ہے، وہ سمجھ لیں کہ تمہارے مالوں میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، یتیموں کا بھی حصہ ہے، تمہارے مالوں میں مسکینوں کا بھی حصہ ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کا ذمہ لگایا ہے کہ تم نے انہیں بانٹنا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے تو جو لوگ مکے سے آئے تھے وہ غریب تھے، مجبور تھے، اس لیے کہ پردیسی تھے، اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی، وے کک جنا تو پارے آ گئے کسی وجہ سے،
اللہ تعالیٰ کے حکم کے سبب آ گئے. اب سب لوگ وہاں مستقل طور پر مستقل بنیادوں پر کاروبار نہیں کر سکتے تھے. تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ دی وہ آپ نے سمجھ لی ہے. حضور نے وہ لوگ جو مدینے میں سیٹ تھے، جن کے کاروبار تھے، جن کی جاگیریں تھیں، جن کے باغات تھے، ان کو کہا کہ یہ جو غریب آئے ہیں نا اٹھ کے مکہ سے، یہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں بھائی بنا لو. او یارو، یہ فرمان صرف مکے مدینے والوں کے لیے تو نہیں نا، یہ تو ہم سب کے لیے بھی ہے نا. اس لیے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی، اور سب سے اولا حوالا ہمارا نبی، سب سے بالا حوالا ہمارا نبی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا. میرے امیر دوستو، تمہیں اللہ نے نوازا ہے. آج میلاد شریف کے اس خوبصورت پنڈال میں اور ہزاروں کے اس بڑے اجتماع میں امیر تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچے کہ وہ کوئی سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوا، وہ کوئی الگ سے نصیب نہیں لکھوا کے لایا. میرے رب کریم نے فضل سے دیا ہے اور بغیر اس کی طلب کے دیا ہے. حضور نے جب انہیں بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی جتنا ہو سکے گا کریں گے. جب کہا نا تمہارے بھائی ہیں، تو میرے بھائی انہوں نے فیتا لے کے، رسی لے کے اپنے بھائیوں کو اپنے باغ بھی بانٹ کے دیے، جائیدادیں بھی آدھی بانٹ کے دی. انہوں نے ان کو اپنے گھروں میں سے بھی حصہ دیا. یہ الگ بات ہے کہ جب یہ بات آگے بڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آمدن میں محنت کر کے تمہارے پارٹنر بن جائیں گے، تمہاری اصل جائیداد سے ہم حصہ نہیں لے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سبق دیا کہ جب تمہیں محسوس ہونا کہ میرا گھر بڑا ہے اور سامنے والے کے پاس جھونپڑی ہے، تو پھر ہر کمرے میں ایک بچے کا رہنا ضروری نہیں ہوتا. پھر مہربانی کرو اوپر والا پورشن کسی غریب بھائی کو دے دو، پھر ساتھ والے گھر میں کسی اور کو بھی موقع دو بسنے کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے. یارو سادی سی بات ہے نا. پانی کا مسئلہ آ گیا مدینہ منورہ میں. نبی پاک امام الانبیاء ہیں، حضور کا منصب سرور کائنات کا ہے. وزیر اعظم صاحب نیچے اتر کے یہ بات نہیں کرتے کہ پانی کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے وزارت بنا دی ہے، وہ دیکھے گی. وزیر صاحب سے آپ نے کہا وفاقی وزیر سے کہ ذرا آن کے دیکھیے گا یہ ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی دیکھے گی. اور میں نے مقامی حکومت بنا دی ہے، کونسلر آئے گا تو دیکھے گا. پانی کا مسئلہ ہوا مدینے میں. حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ ابو بکر دیکھیں گے، یہ بلال دیکھیں گے. سونے یہاں پانی نہیں ملتا. میرے رسول پاک نے ممبر بچھایا، حضور نے لوگوں کو جمع فرمایا، فرمایا سنو بھائی، میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے، بیر روما اس کا نام ہے، یہودی اس پہ قابض ہے. اللہ کے بندوں کو پانی کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے آپ ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس سی پھیلا اس وجہ سے ہے کہ پانی صاف نہیں ہے، اور لوگوں نے 450 فٹ کے بور کرا کے تو ٹوٹیاں خالی اپنے گھروں میں لگا لی، اور اگر باہر لگائی بھی تھی تو نیچے لکھ دیا فلانے صاحب نے لگوائی ہے. خدا کے بندے تو غور تو کر اس کا اجر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو بھائی، میرے غلاموں کو، اللہ کے بندوں کو پانی کی ضرورت ہے. حضور پانی کی اور آپ بات کر رہے ہیں. فرمایا جو میرے غلاموں کے لیے بیر روما خرید کے دے گا نا، رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید کر دیا. بھائی آپ کسی کو گھر دے سکتے ہیں، آپ کسی شخص کو پینے کا پانی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو ایک نوالا کھانے کا دے سکتے ہیں. آپ کس طرح کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ جب یہ مدد کریں گے تو پھر آپ میلاد منانے کا حق ادا کریں گے. پھر آپ سمجھیں گے کہ ہم نے وہ مشن اپنا لیا جو مشن ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا. اور پھر بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی آج جو مجبوری ہے، جو بات کرتے کلیجہ پھٹتا ہے، جس کی وجہ سے آج لوگوں کے آنسو نہیں بہہ رہے، آنکھیں بہہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے دل نہیں ٹوٹے، لوگوں کی روحوں میں زخم ہو گئے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا. کوئی شخص نہیں ہے جو آئے اور ظالم سے کہے تو ظلم کر رہا ہے. کوئی نہیں بچا. لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میاں ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، تو اندر آ جا، ہمیں پرائی لڑائی کے اندر جانے کی ضرورت کیا ہے. میرا اس وطن میں بسیرا ہے،
جہاں مظلوم اس لیے تھانے نہیں جاتا کہ مجھے تو گواہی کوئی نہیں ملے گی، وہ اس لیے جا کے کسی کچہری میں کسی عدالت میں اپنا کیس دائر نہیں کرتا، میرے ساتھ کون جائے گا، کون میری مدد کرے گا، کون نکلے گا۔ چپ رہتے ہیں لوگ، ہاں بڑی بڑی رسوائیاں ہو گئی، لوگ چپ رہے۔ آپ کے ملک میں بڑے لوگوں کی عزت داغدار ہوئی، لیکن وہ لوگ اس لیے نہیں بولے کہ بولیں گے تو پھر کیا کچھ سننا پڑے گا، کیا کچھ سہنا پڑے گا۔ موٹر وے پہ جب ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو اور اگر وہ ہمت کر کے مقدمہ درج کرا ہی دے تو متعلقہ افسران آ کے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا اکیلے جاؤ، ہمارے گھر میں ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا۔ بھی بالکل ساتھ جانا چاہیے تھا، محرم کو ہونا چاہیے، لیکن ریاست کس چیز کا نام ہے، ادارے کس چیز کی تنخواہ لے۔ مظلوم کے ساتھ جب کھڑا کوئی نہیں ہوتا پھر ظلم بڑھ جاتا ہے، پھر زیادتی بڑھ جاتی ہے، پھر ظالم دلیر ہو جاتے ہیں۔ ملت کے جوانوں سنو، ہمت پیدا کرو اپنے اندر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میلاد والے رسول نے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم والی شان والے نبی نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیا۔ سنیے، ابن حشام کہتے ہیں کہ وہ دور تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی جا رہی تھی، چاروں جانب سے مکے کے لوگ حضور کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، چند اونٹ بیچارہ لایا، چھوٹا سا تاجر تھا، اس نے لا کر کے وہ مکے میں اونٹ بیچنے چاہے، اور اس بیچارے کے نصیب دیکھو ہتھے کس کے چڑھ گیا، ابو جہل کے۔ اس نے اونٹ خرید لیے، خریدنے کے بعد کہنے لگا فلان جگہ رہتا ہوں، کل آ کے پیسے لے لینا۔ غریب بیچارہ رات فٹ پاتھ پہ سویا، سویرے پیسے لینے گیا تو کہنے لگا ابھی نہیں ہے، کل آنا۔ وہ کل پھر گیا، وہ بھائی میرے پیسے دے دو، میں غریب سا آدمی ہوں، یہاں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں، چھوٹا سا تاجر ہوں، تھوڑی سی راس ہے، واپس جانا ہے۔ کہنے لگا کل آنا۔ کہتے میں کل پھر گیا اور میں نے ذرا زور دے کے کہا میاں میرے پیسے دے، تو نے مال لیا ہے؟ کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ ظالم تھا۔ اور اس وقت اسلام کا وہ دور نہیں ہے کہ جب لوگ بدر کی جنگ جیت کے آئیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب فتح مکہ ہو چکی، یہ تو وہ دور ہے کہ چند مسلمان ابھی کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی مار کھاتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں آیا مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، میں حضور کو نہیں جانتا تھا، سن رہا تھا میں تھوڑی تھوڑی باتیں کہ کسی نے اعلان نبوت کیا ہے۔ میں جب حرم مکہ میں آیا تو سارے کفار ٹولیاں بنا کے بیٹھے تھے۔ کسی سے میں نے پوچھا یار میرے ایک شخص نے پیسے دبا لیے، تمہارے چودھری کہاں بیٹھتے ہیں، میں نے ان سے مدد طلب کرنی ہے۔ کہا وہ جو ٹولیاں بنائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے چودھری ہیں، سردار ہیں، وہ بڑے ہیں۔ کہتا ہے میں سہما ہوا، ڈرا ہوا، ہامتا کامتا، میری برادری کوئی نہیں نا مکے میں، کوئی میرا کوئی 15-20 ہزار ووٹ کوئی نہیں، جانتا کوئی نہیں، تو میں آ کے چودھریوں کے بیچ کھڑا ہوا اور میں نے کہا میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اگر میں اجڑ گیا میری بیٹیاں تو میرا انتظار کر رہے، چھوٹے بچے گھر میں منتظر ہیں کہ ابا نفع کما کے آئے، اور میرے پیسے ایک شخص نے دبا لیے۔ فوراً عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب سب بولے کون ہے، کس کی جرت ہوئی تیرے پیسے دبانے کی؟ تو کہتے میں نے بڑے درد سے کہا یارو اس کا نام ابو جہل ہے، میرے پیسے۔ جب یہ لفظ کہے تو سب کو یوں ہوا جیسے سانپ سونگھ گیا، گردنیں جھوک گئی، کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس الجھ گیا، وہ تیرے پیسے تو نہیں ملتے۔ کہتا میں کانپنے لگا، میں رونے لگا، ڈرنے لگا۔ ایک شخص نے نا مذاق کیا، معاذ اللہ، پھبتی کسی، کہتے ہیں رسول کائنات سرور کون و مکانہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے، حتیم کے قریب حضور جلوہ فراز تھے۔ ایک بندے نے مذاق کیا بطور مذاق، میں نہ سمجھا کہ یہ کیا کر رہے، لیکن وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بیچتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابو جہل ان کا دشمن ہے اور اس وقت اسلام پر حالات کڑے، بطور مذاق معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ وہ کہتا ہے میں ہامتا کامتا پہنچا، اللہ کے لاڈلے نبی خانہ کعبہ کے ساتھ ایک لگائے وظائف پڑھ رہے تھے۔ غریب بڑا ڈرتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ غریب تو پیر صاحب سے بھی ڈرتا ہے، علامہ صاحب سے بھی ڈرتا ہے، یہ تو سہما رہتا ہے۔ اور حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہامتا کامتا ڈرتا،
कहते हुजूर कुछ पढ़ रहे थे तो मैं करीब बैठ गया, दिल में ख्याल आया जब सोने फारग होंगे तो बात करूँगा। हुजूर वजीफ़ा पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, ये नहीं कहा कि फारिग होता हूँ तो बात सुनता हूँ। करीम रसूल ने ना 2 मिनट नहीं लगाए, मैं बैठा ही था कि रुख मेरी तरफ फेरा और कहते मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो 2 मीठे बोल कख सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा भी चख डिठियां इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कहते हैं 2 मीठे बोल। पहला जुमला हुजूर ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फरमाया परेशान लगते हो। कहता है यारो तुम्हें क्यों बताऊं, क्या बताऊं, मुझे तो यूं लगा कि परदेश में माँ मिल गई है। मैं खुल के रोया, मैंने कहा करीम मैं तेरे करम पे कुर्बान जाऊं, मैं जानता तो नहीं पर लुट गया। या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, छोटा सा देहाती हूँ, कारोबारी हूँ, यहाँ चंद ऊँट लाया था वो भी किसी ने लूट लिए। कहते सोने करीम ने ना मेरे आंसू पूछे और कुर्बान जाऊं अपने दस्ते मुबारक से पूछे। एक बारी बस एक बारी मेरी अखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने का ते हर वेले आहो जारी दा। कहते सरवरे कायनात ने आंसू पूछे, फरमाया फिक्र न कर, तो जैसे कहेगा वैसे हो जाएगा। लगता है हुजूर ने लंगर भी खिलाया, हुजूर ने खजूरें भी दी, खिदमत भी की। फिर फरमाया चल ना मसला बता। सोने वो सुना बड़ा बदमाश है, बड़ा गुंडा है, सुनो मजलूमों को हमने और मजलूम कर दिया साथ न देकर, और जालिम का हाथ न पकड़कर उसे और जालिम बना दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे चल ना मेरे साथ। अबू जाल की तरह के मैंने बड़े देखे हैं। वो शख्स कहता है मैंने सारे रास्ते बातें की लेकिन हुजूर कोई जवाब देते। मैं सोचता था सोना तो बोलता भी धीमा धीमा है, ये तो चलते भी नजरें झुका के हैं, वो तो बड़ा बदमाश है, वहाँ बात कैसे करेंगे। लेकिन कहते हैं जब दरवाज़ा है ना अबू जाल का, दस्तक दी मदीने वाले रसूल ने। उधर से जब वो हुजूर उसके साथ चले तो उतबा ने एक जासूस भी भेजा, कहने लगा जरा जाके देखना वहाँ क्या होता है। कहते हैं दरवाजे पे पहुँचे, दस्तक दी, वो कुफार का जासूस अबू लहब उतबा उतैबा का भेजा हुआ बंदा भी एक कोने में छुप के देख रहा क्या बनता है। दस्तक दी, अबू जहल बाहर आया। कहते फिर मैंने नबी पाक की झुकी हुई नजरों को उठते देखा और फिर मैंने उन निगाहों में जलाल देखा, नजर की जौलानियां न पूछो। कहते मैंने वो रंग देखा कि हुजूर ने नजर उठाई और फिर गजब से उनके खुदा बचाए। सरकार फरमाने देखो भाई, जालिम के सामने शरीफ बन जाना ये शराफत नहीं, ये बुज़दिली होती है। जालिमों के सामने कहना मैं शरीफ आदमी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। जब जालिम सामने है तो उसे कहो एक सेठ ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियाँ जानने। हमें बड़े तरीके आते हैं रोकने के, हमें बड़ी समझ है किस तरह से जालिम का हाथ पकड़ा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र मुबारक उठाई और फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, तू गरीब का माल दबा दे, हया नहीं आती, लूट कर चौधरी बनेगा, गरीबों का खून चूस कर अमीर बनेगा, वापस कर पैसे। लोग कहते हैं अबू जाल को इतना कामते कभी नहीं देखा जितना आज कामता। दौड़ा गया, दौड़ा, पंजाबी में ना लफ्ज अदा करूं, दौड़ा गया, कहता नहीं मैं हुणी लेके आया गया, भागा गया और दौड़ करके अंदर से वो पैसे उठा के लाया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब को थमाए। अब क्या वो कह सकता था, जिसकी दाद रसी यूं हुई कि पूरे अंधेरे में उसे रोशनी मिली। जब पलट करके हुजूर ने उसकी तरफ देखा तो कुछ ना कह सका, रो ही पड़ा। कहने लगा महबूबा नाम बताएं। हुजूर फरमाने लगे तो नाम छोड़, तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ ना, तेरा काम हो गया। वो शख्स भी वापस आया और इनका जासूस भी वापस आया और आके कहने लगा वो तुम्हारे सरदार को क्या हो गया था, सांप सूम क्या यहाँ बड़ी डींगे मारता है और बड़ी वो ऊंची ऊंची बातें करता है, वहाँ उससे 2 लफ्ज़ नहीं अदा हुए। इतनी देर गुजरी तो अबू जाल भी आ गया, सारे लांग तांग करने लगे, कहने लगे बड़ी तू डींगे मारता है और आज क्या हुआ। कहने लगा कसम है मुझे पता नहीं, जब मोहम्मद आए हैं तो उनके साथ कौन सी ताकतें हैं, अल्लाह जाने कौन है। मुझे लगा अगर मैंने ज़रा देर की तो उड़ा दी जाएगी मेरी हर चीज़। सुनो मेरे दोस्तों, उस आलम में, उस मौका पर जब इस्लाम पर गुर्बत है, मुसलमान थोड़े, वहाँ भी नबी पाक ने मजलूम का साथ देना छोड़ा
نہیں. کہاں کھو گئی ہے امت؟ امت کیا سمجھتی ہے زیادہ تسبیحات پڑھنے سے کام چلے گا؟ کیا جانتے ہیں آپ کہ قرآن خوانیاں زیادہ کرائیں گے تو کام چلے گا؟ یاد رکھنا، جب مظلوم بد دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پھر بڑے بڑے نیکوکار بھی پنجے میں آ جاتے ہیں. پھر بڑے بڑے وہ لوگ جو تسبیح تو اچھی چلاتے تھے لیکن کسی کے کام نہیں آتے تھے، وہ بھی قابو آتے ہیں. اقبال بول کے کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تھے اور کوئی ظلم کر کے چلا گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تھے اور کوئی کسی کی انسلٹ کر کے چلا گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم موجود تھے اور کوئی کسی غریب کی عزت سے کھیل کے چلا گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مسلمان کے ہوتے ہوئے، صاحب ایمان کے ہوتے ہوئے، میلاد منانے والوں کے ہوتے ہوئے، حضور کا تذکرہ کرنے سننے والوں کے ہوتے ہوئے. سمجھ لیں. پھر ایک بات اور عرض کروں، اچھی طرح میں سمجھ لیں. مسلمان چڑھتے سورج کا پجاری نہیں ہوتا، مسلمان وفادار ہوتا ہے. مسلمان ہر رنگ میں پیار کرنے والا ہوتا ہے. اس کی یہ کیفیات نہیں ہوتی کہ سورج اب نصف النہار پہ ہے تو میں گرانے کا اعلان کروں اور جب وہ ڈوبنے لگے اس سے کہوں میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہماری بیماری بن گئی ہے کہ ہم چڑھتے سورج کے پیچھے بھاگنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں شہرتیں اچھی لگنے لگی ہیں، مفاد پرستیاں اچھی لگنے لگی ہیں. ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے اور بولیاں یہ بولی جائیں کہ وقت پڑے تو گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے، اس طرح کی بولی مسلمان بولتے ہیں کہ میں تو اپنا فائدہ لیتا ہوں پھر پھینک دیتا ہوں. یہ لب و لہجہ اہل اسلام کا ہے نا. آپ گرے ہوں کو تھامنے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں، رب آپ کو ہمت عطا کرے. آج پتہ کیا ہوتا ہے، ہائے، جب تک وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے تو وہ لاڈلا ہوتا ہے، اور اگر بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو کہتے ہیں ذاتی معاملہ ہے. پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دیں تو منظور نظر مرید، اور اگر بیچارہ الجھ جائے قرضوں میں تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. او خدا کے بندے، جب تیری نوکریاں کر رہا تھا تو تب اس کی ذات کر رہی تھی کہ روح کر رہی تھی؟ وہ ذات کے ساتھ تیرے پاس تھا، تیرا تعلق کیسے ٹوٹ گیا اس کے ساتھ؟ لاجپال وہ نہیں ہوتے کہ بڑا تھیلا لے کے جاؤ تو ماتھا چومے. لاجپال وہ ہوتے ہیں کہ تو خالی ہاتھ جائے اور جب تو واپس آئے تو وہ تیری جھولی بھر کے تجھے واپس بھیجے. ان کو لاجپال کہا جاتا ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرضہ چڑھ گیا تھا، میں غریب تھا. آپ یقین کریں ہم نہیں جاتے، کسی کی ضمانت نہیں دے. سگے بھائی کو ہماری بھابھی منع کر دیتی ہے کہ تو نہ اس کام میں الجھ، تو کہاں سے بعد میں یہ کام بھرتا رہے گا. چچی منع کرتی ہے اور چچا منع کرتے ہیں، قریبی رشتے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں. کیوں؟ تھوڑے سے قرضے چڑھ گئے، تھوڑی مجبوریاں ہو گئی. ساری عمر یا آٹا گدھ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، یا وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کوئی بندہ بات ہی نہیں سن رہا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھ پہ قرضے چڑھ گئے. میں صحیح بات آپ سے کرتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی مقروض کے ساتھ چلتا؟ جب کوئی الجھ جائے تو اس کے ساتھ چلتا. فرماتے ہیں غریب تھا، قرض چڑھ گیا، باپ احد میں شہید ہو گئے، بہنوں کا بوجھ تھا، بڑی تکلیف میں تھا، بڑی اذیت میں تھا. کھجوریں پک گئی تو کھجوریں تھوڑی تھیں، قرضہ زیادہ تھا. بڑی مدد مانگی دوستوں یاروں سے، کوئی قریب نہ آیا. فرماتے ہیں کہ جب تنہائیاں مجھے ڈسنے لگی اور جب اکیلا پن مجھے کھانے لگا اور جب مجھے لگا کہ یہ قرض خواہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، جکڑ دیں گے، کوئی جب مجھے چارہ نظر نہ آیا تو میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو گیا. کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے بے کسوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نہیں. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا، یا رسول اللہ فلاں فلاں یہودی کے پیسے دینے. تو تھوڑی کھجوریں ہیں، وہ لینے کو تیار نہیں. سنو، سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں، بخاری میں آپ کو اس کی اصل ملے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے. ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور چل کے گئے اور جا کر کے فرمایا کہ کچھ پیسے لے لے، باقی تجھے مل جائیں گے. کہنے لگا نہیں، مجھے تو سارے چاہیے، فوراً چاہیے. جب وہ نہ مانا تو پھر میرے رسول نے فرمایا سن، پھر میں بھی اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے، ایک چکر لگایا
اور جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا کہ تو کھجوریں اتار اور اسے دے. فرماتے ہیں میں پھر اتارنے لگا اور دینے لگا. جب میں پوری کر لیتا تو حضور فرماتے چل تھوڑی اور بھی دے دے, چل تھوڑی اور بھی دے دے. کہتے ہیں میں نے سب کو دے دی تو میرے محبوب کریم نے فرمایا جابر ذرا پلٹ کے دیکھ تو صحیح, کھجوریں تیرے دینے سے پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہیں؟ بھائی مقروض کے ساتھ چلنا, غریب کے ساتھ چلنا, بندوبست کرنا کہ اس کا قرضہ اتر جائے, جس کے پیسے دینے ہوں اس سے ملاقاتیں کرنا. آج ہمارے یہاں خودکشیاں نہیں ہوتی, آج لوگ چھلانگیں نہیں لگاتے. بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہم نے خودکشیاں کرتے نہیں دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عروج تھا تو وہ اسٹیجوں پہ بٹھائے جاتے تھے, جب عروج تھا تو فیتے کٹوائے جاتے, جب دولت چمکتی تھی تو مہمان خصوصی بنائے جاتے تھے, اور جب پیسے ختم ہو گئے تو, جب دولت ختم ہو گئی تو کسی نے کوئی الزام لگا دیا, کسی نے کوئی پھبتی کس دی, کسی نے کہا دھندا ہی ٹھیک نہیں تھا, کسی کا نہیں اس کا انداز ہی ٹھیک نہیں تھا. ہم بڑی جلدی یہ اسوہ ہمیں ہمارے نبی نے نہیں دیا. یہ تو مفاد پرست لوگوں کے طریقے, یہ تو کمزور دل والے لوگوں کے طریقے, یہ تو جو لوگ وفات کے رشتے نبھانا نہیں جانتے ان کا طرز ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کے رپورٹ دی, کہنے لگے سونے میرے پاس تو ڈھیروں کھجوریں بچ بھی گئی ہیں. حضور بڑے راضی ہوئے, اور راضی ہو کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ساری بات جا کے میرے عمر کو بھی بتا. بخاری کے لفظ ہیں, فرمایا ذرا عمر کو بھی تو بتا لوں. اسے بتا کہ اس طرح ہوا ہے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جا کے سیدنا عمر فاروق کو بتایا, اور جب میں نے بتایا تو عمر نے نا میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگے چپ کر, بتانے کی کیا ضرورت ہے, جس دن حضور تیرے ساتھ چلے تھے نا میں تو اسی دن ہی سمجھ گیا تھا کہ جابر ابن عبداللہ کے بارے میں آ رہے ہو. اب بات بن گئی, اب بات چمک گئی, اب بات آگے بڑھ گئی. میرے بھائی تھوڑی زیادہ نہیں, تھوڑی مدد کرنی شروع کریں. آپ کو پتہ ہے مقروض کو زکوٰۃ لگتی, مقروض کو زکوٰۃ لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے, قیدی, اسے قید سے چھڑاؤ یارو, اس کی مدد کرو. نہ ایسا ہو کہ لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں, پاگل ہو جائیں, بڑی بڑی آزمائش میں آ جائیں. مہربانی دیکھیں میں کیا بیان کر رہا ہوں, کیوں میں سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں جو ملاد والد رسول نے ہمیں عطا فرمایا, جو میلاد النبی پہ ہمیں کہنا چاہیے. مہربانی کرو. لوگ بڑی تکلیف میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ حضور نے میرے قرضے ادا کیے, اور ایک یہ کہ حضور مجھے بہانوں سے دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے صدر شریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں فقہ کا ایک اصول لکھا ہے. فرماتے اگر قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینی ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, ہم تو نا جی رسوا کر دیتے ہیں دینے والے, اذیت دیتے, تکلیف میں مبتلا کر. اسے بتاؤ نا زکوٰۃ ہے, بلکہ فرماتے ہیں اسے کہہ دو کہ یہ لو میری طرف سے تحفہ, بچوں کے لیے عید کے کپڑے لے لیں. اسے کہو کہ یہ فلاں تھوڑا سا معاملہ ہے رکھ لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے تو مہربانی کرو. لفظ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں, کسی کو دو تو اس کے پردے کا بھی خیال کرو, اس کی فوٹو نہ بناؤ, اس کو لائنوں میں نہ لگاؤ, یہ اذیت ناک ماحول پیدا نہ کرو. یہ پھٹیاں لگائی جاتی ہیں ہمارے, ان کی ضرورت ہے کوئی؟ فلانے صاحب نے جی یہ فلانی سڑک بنوائی ہے, اس نے اپنی جیب سے پیسے لگا کے بنوائی ہے کہ قوم کے پیسے تھے؟ ساٹھے کے سارے نام لکھو, اکیلے تمہارا کیسے نام آ گیا؟ تختی لگانے کی وجہ سے. کم از کم اور کچھ نہیں تو اس انجینئر کا لکھ دو جس بیچارے نے نقشہ بنایا ہے, اس ٹھیکیدار اور مستری کا لکھ دو جس نے یہاں سیمنٹ لگایا. تم کس کھاتے میں نام لکھ رہے؟ یہ کیا طرفہ تماشا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا بہانوں سے مدد کرتے غرباء کی. آپ بہانے بنائیں, آپ کا مخصوص انداز ہو, آپ کو صرف سخاوت بے دریغ نہ کرنی آتی ہو, آپ کو اس کے سلیقے کا بھی پتہ ہو, آپ اچھے طریقے سے ایکسن انداز. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں ایک جنگ میں حضور میرے ساتھ تھے تو اونٹ میرا بیمار تھا, میں سب سے پیچھے گیا اور سرکار قیادت فرما رہے تھے, سب سے آگے نکل گئے. پیچھے رہنے والوں کو کون دیکھتا ہے؟ سب تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کون ہے. ہاں کون؟ آپ یقین کریں میں نے 2-3 دفعہ دوستوں کو بلا کے اسٹیج پہ کہا کہ پچھلے دوست جو ہیں سب سے پیچھے بیٹھے, انہیں نظر نہیں آ رہا
अगर वो खड़े होना चाहें तो उन्हें खड़े होने देना, इसलिए कि सिर्फ अगलों की फिक्र नहीं, उनकी भी फिक्र होनी चाहिए जो सबसे पीछे बैठे। और मैं यहाँ दिल में बैठा ये सोच रहा था कि जो आगे आगे बैठे उन्हें कैमरा देख रहा है, पिछलों को शायद ज़्यादा लाइटें नहीं मिल रही, तो फिर अंदर से आवाज़ आई कि सारे मजमे को मिलाद वाला रसूल देख रहा है। इसलिए ना आगे का मसला ना पीछे का मामला, सब कोई हुजूर देखते हैं, सब पर ही करम नवाजी करते। मेरे भाई हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर आगे थे, मैं सबसे पीछे ऊँट मेरा बीमार था, और चूँकि बीमार था और चूँकि आहिस्ता चल रहा था तो मेरी थोड़ी तबीयत भी तल्ख हो गई। ये गरीब आदमी कई दफ़ा ना तल्ख भी बोलता है, मायूस भी हो जाता है, सख्त जुमले भी कहता है। इसलिए अमीर अक्सर कहते हैं गरीबान व अकल नहीं, तो मैं कहना पैसे आवन थे अकल आप ही आ जाएंगे। आप यकीन करें, मैंने देखा है पैसे तो अभी दरवाजे तक पहुंचते नहीं तो बंदा बड़ा सियाना हो जाता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी चौधरी साहब से मशवरा लेने आते हैं, असल तो मशवरा जेब से हो रहा होता है। तो पैसे आ जाते हैं, शर्त ये है, अकल आ जाती है, शर्त ये है कि जेब में पैसे हों, सारा कुछ ही समझ में आ जाता है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं पीछे रह गया, हुजूर आगे थे और मैं थोड़ा तल्ख भी हो गया। सरकार ने एक दो दफ़ा पलट के पूछा जाबिर कहाँ है। जब मैं नज़र ना आया तो सुनो, मैं तुम्हें दास्तान नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें मुस्लिम शरीफ के वरक उलट के सुना रहा हूँ। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं लोगों बड़ा शान वाला रसूल दिया है रब ने। कहते हैं नबी पाक ना आगे से घूम के तो पीछे आए, सबसे पीछे आके हुजूर ने ना मुस्कुरा के फरमाया इसे दौड़ाते क्यों नहीं। मैंने कहा सोने तल्ख हो गई थी ना तबीयत, गुस्सा था कि पीछे रह गया। मैंने कहा हुजूर दौड़ने के काबिल हो तो दौड़ाऊँ ना, बूढ़ा है बीमार है इस काबिल ही नहीं। तो कहते हैं सरकार के हाथ में ना नेज़ा था, हुजूर ने ऊँट को थोड़ा सा लगाया और मोहब्बत के साथ हुजूर ऊँट से फरमाने लगे, ऊँट से, इसलिए कि हुजूर फरमाते हो उर्सिल तो इलल खल्क, मैं सिर्फ इंसानों का नहीं मैं सारी मखलूक का रसूल हूँ। हुजूर ने हल्का से लगाया और लगा करके फरमाने लगे तो दौड़ता क्यों नहीं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे निकल गया। अब मैं उसकी लगाम में खींचता था पर वो मेरे काबू नहीं आया, सबसे आगे निकल गया। अब हुजूर ने फिर अपना घोड़ा दौड़ाया और करीब आके ज़ेरे लब मुस्कुराए, फरमाने लगे यार क्या ऊँट है तेरा, क्या बात है, क्या तेरा अंदाज है यार, बूढ़ा बीमार और सबसे आगे। हुजूर फरमाने लगे पसंद आ गया, बेच नहीं देता मेरे हाथ। देखो खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो, जरा ये वाला अंदाज देखो ना गरीब की, गरीब परवरी का, बेच नहीं देता सोने सारा कुछ ही आपका है, ले। हुजूर फरमाने लगे चल तेरा मेरा सौदा हो गया, तू इस तरह कर मदीने जाके दे देना। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं पहुंचा मदीना शरीफ, मैंने उनको गुस्ल कराया, नई रस्सी लेके नकेल डाली, नहला धुला के सजा सवार के दरवाज़ा रसूल पे लेकर के गया। हुजूर ने फरमाया बिलाल ये ऊँट मैंने ख़रीद लिया है, अब इस तरह कर ऊँट के पैसे दे दे। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मुझे ऊँट के पैसे मिल गए। तो हुजूर फरमाने लगे चल यार थोड़े ज़्यादा भी दे दे, थोड़ा तोहफा भी दे दे, जाबिर को थोड़ा और दे दे। कहते हैं हुजूर ने और भी दे दिए। और जब मैं पलटने लगा तो हुजूर ने फरमाया जाबिर ज़रा सुन तो सही। मैं वापस लौटा तो मुस्कुरा के फरमाने लगे कीमत तूने ले ली है। हुजूर ले लिया। फरमाया अब ये ऊँट तू तोहफे में रख ले, ऊँट भी तेरा है कीमत भी तेरी है। क्या बरेली के इमाम बैठे कहीं आलम अरवा में देख रहे थे और फरमाने लगे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, ये मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले न मुजरिम हुआ का मुझे भी तो साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। भाई रसूल पाक ने ना बहानों से सलीकों से तरीक़ों, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं लोगों में घर जा रहा था, मुझे ज़रूरत थी पैसों की, सोचता था ऊँट ये बाकी कुतुब में मौजूद है। फरमाते सोचता था ऊँट बेच दिया तो सवारी कैसे करूँगा, और ऊँट न बेचा तो फिर माल कैसे आएगा। कहते हैं जा रहा था और दुरूद व सलाम पढ़ रहा था और सोच रहा था रब ने कैसे रसूल अता फरमाए हैं, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो गई है, मेरा ऊँट भी बच गया। नबी पाक सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो खूबसूरत तरीका है लोगों की मदद करने का, लोगों को नवाजने का, लोगों को देने का। आपको पता है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते पगली औरत
ایک دیوانی عورت مجنون جس کو ذہن کا عارضہ لاحق تھا، جو بیچاری اب نارمل تھی، کہتے وہ دروازہ رسول پہ آئی اور حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کرم نوازی فرمائیں، میری بات سنیں۔ حضرت انس کہتے ہیں اس کے محلے کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو، میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو بیچارے پاگل ہوتے ہیں ان کو تو بچے وقت نہیں دیتے، اگر بچے انہیں وقت دیتے ہوں تو اتنے پاگل خانے آباد ہی نہ ہوں، آباد ہی نہ ہوں۔ میں نے آج خود ایک نفسیات کے ڈاکٹر سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ نشہ آور دوائیاں دیتے ہیں نفسیات کے مریضوں کو، تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ مریض کمزور ہو جاتا ہے، سوتا زیادہ ہے، بچتا کچھ بھی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے قابل ہیں، مجھ سے فرمانے لگے، پیر صاحب اگر اولادیں وقت دینے لگے تو ہم دوائیاں کم کر دیں، اگر بہن بھائی ٹائم دینے لگے تو ہم دوائیاں کم کر دیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ جب تک اس کا ذہن ٹھیک تھا تب تک یہ کام کا تھا، اب ایک کمرے میں اسے لٹا دو۔ پاگلوں کو بھی کبھی کو وقت دیتا ہے، نفسیاتی مریضوں کو بھی کو وقت دیتا ہے۔ یہاں تو اماں بیچاری بڑھاپے میں کبھی اس کے ذہن پر اثر ہو جائے تو پوتریاں اور پوتے بٹھائے جاتے ہیں معاذ اللہ مذاق اڑانے کے لیے۔ یہاں تو پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بزرگوں پر طنز کرنا اور ان سے ایسی گفتگو کرنا اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، جس سے کئی دفعہ توہین آمیز رویہ چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ عزیز دوستو غور کرو میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ دیوانی بی بی پگلی آ کے عرض کرتی، سونے میں نے کوئی بات کرنی تھی۔ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو دیوانی ہے، پگلی ہے، ایسے ہی کرتی ہے، چھوڑے اسے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی پاک کے چہرے پہ ناراضگی دیکھی۔ حضور فرمانے لگے پیچھے ہٹو، تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ یہ کہ جس گلی میں مجھے کھڑا کر کے بات سنائے گی میں سنوں گا، جس چوک میں مجھ سے سوال کرے گی میں اس کے سوال کا جواب دوں، جہاں یہ مجھ سے کچھ طلب کرے گی میں اسے دوں گا، اس لیے کہ میں تو اس کا بھی رسول بن کے آیا، میں تو اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے خیر لے کے آیا، مجھے تو اس کا حصہ بھی رب نے دے کر کے بھیجا۔ سنگیو تھوڑا ہم اپنے لیے جینا شروع ہو گئے ہیں، رج کے سونا چاہتے ہیں کوئی ہمیں چھیڑے نہ، مرضی کا کھانا کھانا چاہتے ہیں کوئی ہمیں پوچھے نہ، اپنی طبیعت کے مطابق ہم زندگی بتانا چاہتے ہیں کوئی ہم سے سوال نہ کرے۔ یارو ذرا ٹھہر جاؤ، اگر 8 گھنٹے کی نیند میں سے آدھا گھنٹہ کم کر لو اور تھوڑا ماں باپ کو وقت دینا شروع کرو۔ جوانی میں اگر تھوڑا سا نکالو اپنے آپ کو اپنی ذات سے، اپنی خواہشات سے، تو دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کے تم سہارا بن سکتے ہو، کتنے دکھی ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، کتنے بوڑھے ہیں اگر ان کی بات خالی سنی جائے تو بہت ساری گولیاں کھانے کی انہیں ضرورت نہ پڑے، تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا، 20 منٹ 25 منٹ، اور کچھ نہ کریں آپ۔ میں اپنے احسان رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک بوڑھے بزرگ آ گئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ وہ جو روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا حضرت جی میری کمر پہ ابھی بھی بوریوں کے نشان ہوں گے جو میں نے اٹھا کے بچے پالے، اور حضرت جی شاید ابھی بھی میری ایڑیوں پر وہ نشان ہوں کہ جب میں کبھی پھسل جاتا تھا تو وہ میرے ٹخنوں پر نشان پڑتے تھے، لیکن میں نے بچے بیائے ہیں، میری بات نہیں سنتے، میرے پاس نہیں بیٹھتے، وہ میں جب انہیں تھوڑی سی بات کرنے لگتا ہوں تو وہ مجھے اپنی مصروفیات بتاتے ہیں، حضرت جی کوئی دعا دے دے، کوئی تعویذ کر دے، تو بابا جی باتیں بتا رہے تھے، حضرت میٹھے میٹھے جوابات دے رہے، ان کی مجبوریاں ہیں، بچے بھی تو پھر مجبور ہوتے ہیں، تھوڑی وکالت کر رہے۔ تو ایک اتنا بڑا معروف عالم ہو، مفتی ہو، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ عقیدت مند ہوں، تو ایک آدمی اس کے پاس بیٹھا ہے گھر کی باتیں لے کے، تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے۔ تو ایک مولانا مفتی صاحب وہاں تشریف فرما تھے، وہ کہنے لگے بابا جی چلے گئے تو وہ کہنے لگے حضرت جی آئندہ بابا آئے تو میرے والے کرنا، میں باتیں سنوں گا، آپ مصروف آدمی اتنی دیر میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے مولانا آپ نے کیا سمجھا ہے یہ میں نے چھوٹا کام کیا ہے؟ میں نے تڑپتے ہوئے دل کو تھوڑی دیر کا سہارا دیا ہے، اور آج ایک بندہ اگر میری وجہ سے سکھی سوئے گا تو تمہیں پتہ نہیں میرا رب کتنا راضی ہوگا اور مدینے والے رسول کتنے راضی ہوں گے۔
چھوٹا کام سمجھتے ہیں اسے، چھوٹا کام سمجھتے ہیں. تھوڑا تھوڑا اگر ہمیں یہ شوق پیدا ہو، تھوڑا سا ہمیں یہ ذوق پیدا ہو، تھوڑی ہماری طبیعت لگے تھوڑا. ایک بابا جی ہمارے پاس، ہمارے محلے کے پیار والے ہیں، وہ میرا خیال ہے روزانہ آتے ہیں کوئی تجویز لینے، کوئی نہ کوئی بات سنانے، روز آتے ہیں. اور اگر آئے نہیں تو فون ضرور کریں. تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ میرے تویز سے اگر کوئی کام بنتا ہوتا تو آپ کا بڑے دنوں کا بچ جانا تھا. نہیں بن رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی اتنا تویزوں والا پیر ہوں ہی نہیں. تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تویز لینے آتا ہوں، یہ تو ایک بہانہ ہے، آپ کو 2 باتیں سنا جاتا ہوں، دل ذرا میرا ٹھنڈا ہو جاتا. تو یہ میرا مقصد ہے. میں نے کہا پھر آپ جم آئیں، پھر آپ روز آئیں، پھر آپ تواتر سے آئیں. بھائی آپ جب اس طرح کی اپنی طبیعت بنا لیں گے نا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے پیسے الگ رکھے ہوئے تھے. بچے پوچھتے بھائی آپ نے جمع کچھ نہیں کیا، یہ الگ پیسے کیوں رکھے؟ تو فرماتے میں نے لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے رکھے ہوئے. مجھے پتہ ہے میرے دوستوں کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو تھوڑی بہت مجھ سے ضرورت پڑ جاتی، میں نے الگ بچت بنا دیا تاکہ جس کو ضرورت پڑے گی اسے قرض دوں گا، پھر مل جائیں گے تو دوسرے کو دوں گا. یہ میں نے خرچ کرنا ہی نہیں. اگر آپ کا ذہن بن جائے نا، ذہن میں کیا کروں، میرے ملک میں کروڑوں روپیہ سالانہ جلسوں پہ لگتا ہے، اور پھر جو روپے کی بندر باٹ ہوتی ہے، اتنی سیانی قوم ہے، خود ہی پیسے بکھیرتی ہے، خود ہی اکٹھے کرتی ہے. پہلے ایسے کر کے پھینکیں گے بھی 4 بندے اکٹھے کریں گے. کیا تماشا ہے، کیا لینا دینا. یہ میلاد کی محفلیں آئیں گی، کیا رنگ ڈھنگ ہوگا، کیا روپ ہوگا. اور اس میں غریب کو عزت ملنی چاہیے تھی، چاہیے تھا محلے کے سب سے غریب کے گلے میں ہار ڈال کے اسٹیج پہ بٹھایا جاتا. آج غریبوں کے رسول کی محفل ہے، امیروں کے بھی ہیں، لیکن کم از کم میلاد میں غریب آگے آ جاتا. لیکن اب بھی اسٹیج پہ وہ بندہ بیٹھے گا جس نے ابھی گاڑی سے اترتے ٹوپی جیب سے نکال کے پہنی، ابھی سیاسی، سماجی، فلائی رفائی، قومی اور فلانی شخصیت، وہ آئے گی اسٹیج پہ قبضہ کرے گی، اور چونکہ اس نے 2 لاکھ روپیہ دیے. نہ کریں ایسا. آپ کم خرچ میں محفل کر لیں، کم خرچ میں آپ سادہ کر لیں اجتماع. ہم نے یہاں نہیں بلائے وہ نعت خواں اس بزم میں جو 60,000 روپیہ فی کس لیتے ہیں، نہیں ایسا قاری بلایا جسے ہمیں 60,000 دینا پڑے. نہیں، فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں ایسا نقیر نہیں بلائیں. ہمیں پتہ ہے وہ محفل اٹھا دیتا، بٹھا دیتا، نعرے لگوا دیتا، پتہ نہیں ہمارے بھی لقب تھوڑے اچھے بیان کر لیتا. یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے، ہمیں آتا ہے، ہم روز یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن کیا یہ سارا کچھ نہ ہونے کے باوجود یہاں آپ کو حضور کی محبت کا رنگ نہیں نظر آ رہا؟ یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ مصطفیٰ کریم کی محبت کے کیسے ترانے ہیں لوگوں کے دلوں میں؟ کس ذوق کی شوق سے آئے ہیں. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ حضور کی محبت پر صرف امیروں کا ہی حق نہیں. اگر دل میں عشق ہو تو بلال حبشی کے جوتوں کی آواز بھی جنت میں سنائی دینے لگتی ہے. شرط یہ ہے کہ سینے میں محبت ہو، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ ذوق. تھوڑا سا آپ اگر ذہن بنائیں گے، تھوڑی سی صرف توجہ کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ تو بات کر اپنے آقا سے، ہم تجھے آزاد کرائیں. جناب سلمان فارسی واپس آ کے کہنے لگے سونیا میں نے اسے کہا ہے مجھے آزاد کر دے، پر اس نے شرط ایسی لگائی ہے جو نہ آزاد کرنے والی. حضور نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ عرض کی حضور وہ کہتا ہے 300 درخت کھجوروں کا لگا کے دے. کتنا؟ 300 پودا دھان کی فصل کا نہیں، گندم کا، چاول کا نہیں، وہ تو ایسے آپ چھٹا دیں گے، بکھیر دیں گے تو اگ جائیں گے. یہ کھجور کا درخت باقاعدہ ایک درخت ہے. اگر آپ سوچیں گے تو بات بڑی دور جائے. 300 درخت کھجور کا لگا کے دیں اور اتنے اوقیہ سونا دیں تو آزادی ملے گی. حضور میں غلام ہی رہوں گا، وہ نہیں آزاد کریں. حضور فرمانے لگے دکھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ 300 درخت لگا لیتے ہیں، مجھ سے لینا حوالہ جس نے لینا ہے. 299 درخت. پیر تو نہیں اٹھاتا شاپر اپنے ہاتھ سے، مولوی تو نہیں اٹھاتا پانی کا گلاس اپنے ہاتھ سے. آؤ میلاد کی محفل میں نبی کی سنت سیکھو. ہاتھ میں رمبا پکڑ کے، کدال پکڑ کے مدینے والے رسول نے 299 درخت اپنے دست مبارک سے لگائے. حضور نے پودے جڑے 299. حضرت عمر کہتے ہیں ایک میں نے لگایا تو 300 پورا ہو گیا.
299। लेकिन जनाब उमर फरमाते हैं क्योंकि इरादा नबी पाक का था, 299 हुजूर ने लगाए तो सब पे फल लग गया, जो मैंने लगाया था वो रह गया। तो मैंने तजस्सुस की आंखों से देखा कि सोने इरादा आपका था तो पहले बता देते। तो हुजूर फरमाने लगे चलो ये भी नज़रों में ही गोया जवाब मिल रहा है। फरमाया तुम्हें लगाना था, मैंने कहा लगा लो। हुजूर दोबारा गए, वो दरख्त उखेड़ा और दोबारा से लगाया। 300 दरख्त निकले ना, हम भी एक एक करके एक एक बंदे की तकलीफ दूर कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन दस्ते मुबारक से दस्ते, इतनी टेंशन कौन ले कि मुरीद की ज़मानत देता फिरे, शागिर्द के दुखड़े सुनता फिरे, उसके घर की कहानियाँ सुनता फिरे, इतनी टेंशन कौन बंदा ले। मैं तुम मजरूर बढ़ाऊँ, सेठ साहब इतनी टेंशन नहीं है कि मजदूर की कहानी सुनेंगे। सियासी लीडर के पास इतना वक्त कहाँ से आया कि वो बात सुने। यारो 300 दरख्त लगाया और फिर कहते हैं जब मेरे दरख्त पक गए तो पता नहीं करीम रसूल ने कहाँ से बंदोबस्त किया हुआ था, हुजूर ने मुझे वो सोना भी दिया। और जब मैं जा रहा था आज़ादी लेने, तो कहते हैं वो यहूदी भी आंखें खोल के देख रहा था कि ये सारा मंजर क्या है, ये सारा अंदाज क्या है। कहते हैं फिर मुझे मेरा दिल गोया, रूह ही रूह मेरी पुकार रही थी कि यराना लजपालों से हो तो फिर करम रोज़ हुआ कर। फिर रोज़ करम हुआ। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं भी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं लोगों में कोई ड्यूटी नहीं करता, सिर्फ सोने को वुज़ू कराता था। यानी कोई लंबा चौड़ा मुजाहिद नहीं, खाली वुज़ू। हुजूर ने फरमाया शादी क्यों नहीं करते? नहीं समझ आई आपने। वो हमारे यहाँ पता लोग फ़ख्र से बताते हैं, कहते हैं ये हमारा मुलाज़िम है, इसका अब्बा भी हमारा मुलाज़िम है। तो मैं कहता हूँ मेहरबानी कारी इस ख़ानदान पे, इन कितने को नस्लें मुलाज़िम रखनी है, मेहरबानी कारी इन पर थोड़ी सी, इनको कुछ थोड़ा सा थपकी दे ताकि बेचारे कुछ बन जाएं। गुलाम दर गुलाम बनाने का मिजाज कहाँ से आ गया? इतने बड़े डिक्टेटर आप कैसे हो गए? हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं मैं खाली वुज़ू कराता था, मेरे नसीबे देखो वुज़ू कराता था। एक दिन हुजूर ने फरमाया शादी क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर मैं नहीं चाहता आपकी खिदमत से रुक जाऊँ या कोई चीज़ माने हो, और या रसूल अल्लाह वैसे भी ना मेरी शक्ल है, ना कारोबार है, ना कोई कबीला है, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने कोई यार मनाने का ढंग भी नहीं। कहते हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर वुज़ू कराने आया तो करीम रसूल फरमाने लगे नबी यार शादी क्यों नहीं करते? मैंने फिर कहा हुजूर ना माल ना दौलत, और फिर आपकी खिदमत से मैं पीछे ना हट जाऊँ। तो हुजूर ने फिर खामोश हुए। तीसरे दिन मेरे दिल में ख्याल आया याद है हुजूर जो कहते हैं तो सोने को नहीं पता तेरे पास क्या है और क्या नहीं। कहते हैं तीसरे दिन हुजूर ने पूछा तो मैंने कह दिया हुजूर जैसे आपका इरादा हो, जैसे आपका इरादा हो, जैसे आपका इरादा हो। तो कहते हैं हुजूर ने बड़े कबीले में भेजा, फरमाया जा उनसे जाके कह कि नबी पाक ने उनकी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दिया। कहते हैं रिश्ते की बात में गया तो चूंकि पैगाम हुजूर का लेके गया था, उन्होंने सी भी नहीं की, रिश्ता हो गया। वापिस आया तो सोच रहा था कि मेरे पास तो हक महर देने को भी पैसे नहीं। तो हुजूर ने हज़रत बुरैदा असलमी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर सोना ला। ये कोई मामूली बंदा नहीं है, हमें वुज़ू कराता है। ऐसा नहीं है ना अपना घर तो रोज़ बसाना, अपने मामला को रोज़ ठीक रखना और किसी की खबरगिरी ही ना करना, किसी को पूछना ही ना। कहते मेरे लिए हुजूर ने हक महर का भी बंदोबस्त किया। एक सहाबी से फरमाया कि इस तरह का एक बकरा लेके आ। क्या करना है? फरमाया तू ला ना। वो लेके आए तो हुजूर ने फरमाया ज़िबाकार मैंने अपने रबिया बिन काब का वलीमा करना। लेकिन हुजूर फरमाने लगे रबिया घर जाके सैयदा आयशा से कह जितने जौ घर में पड़े सारे दे दें। कितने जौ वहाँ से ले आया, पीस के रोटियाँ पकाएं, और यहाँ वलीमा हुआ मेरा, घर भी बसा दिया, दुनिया भी मेरी ठीक कर दी। कराता मैं सिर्फ वुज़ू था, लेकिन फरमाते एक रात में फिर वुज़ू करा रहा था तो सोने फिर करम में आए और फरमाने लगे चल आज फिर कुछ मांग ले। सब यार भैया ओ सुनो यारो, मेरे आला हज़रत ने कहा था ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो है रज़ा, अव्वल गया आखिर गया और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। कहते हैं हुजूर ने कहा कुछ मांग ले, तो मैं ज़रा झिझका तो हुजूर फरमाने लगे चल मांग ले। तो रबिया बड़े सियाने हो गए थे, कहने लगा मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे ना जन्नत में वो वाला मकान दें जिसके पड़ोसी आप हों।
जन्नत में वो वाला मकान दे। हुजूर ने फरमाया हो गई ज़ालिका, और चल दे दिया, कुछ और भी मांग ले, और भी कुछ मांग ले। कहते मैंने कहा हुजूर बस तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात। 100 सवालों से मेरा यही एक सवाल अच्छा है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद करना, फिर ज़्यादा सजदे करके आना, ज़्यादा सजदे करके आना। अजीज़, हर एक के साथ हुजूर ने एक एक बंदे की एक एक बात का ख्याल रखा। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, दुश्मनों का भी ख्याल रखा। किनका? मैं किस तरह ये बात करूं कि अहले हक सही अकीदे वाले लोग, सिर्फ जमातों का इख्तलाफ है, चले मुझे क्या लेने दे, टोपियों का इख्तलाफ है, लेकिन इस तरह का रवैया सुनने में देखने को मिलता है, इस तरह का अंदाज़। कई दफ़ा तबीयत बिगड़ जाती है कि यार ये मुसलमानों का तरीका है, ये अंदाज़ होता है हमारा। हमने ना इख्तलाफ राय को मुखालफत बना लिया। इख्तलाफ राय तो हुसन है, ये तो हुसन है। एक बंदे ने ये राय दी, दूसरे ने कहा ये नहीं, इस तरह कर लो, ये हुसन है, ये अच्छे लोगों में ये बात हो, लेकिन मुखालफत बना लेते हैं। समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए थे। ये यमामा कबीले के सरबराह थे, और यमामा कबीला सबसे ज़्यादा गल्ला पैदा करता है, और ये मुसलमान भी बड़े अनोखे तरीके से हुए, बड़े पक्के दुश्मन थे इस्लाम के, और जब मुसलमानों को बड़ी तकलीफ़ देते थे जब इनके इलाके से गुजरते थे। ये भी मदीने के पास से गुजरे तो मुसलमानों ने गिरफ़्तार कर लिया, ला के मस्जिद नबी के सुतून के साथ बांधा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो समामा के करीब से गुजरे तो समामा कहने लगे सोने यहाँ 3 बातें, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मेरे फिर बदले में बड़े लोग कत्ल होंगे, और अगर आप फिदिया लेके, पैसे लेके, जुर्माना लेके छोड़ना चाहेंगे तो मैं सरदार हूँ, जितने पैसे कहेंगे दे दूँगा, और अगर आप एहसान करेंगे ना तो मैं एहसान मान दूँ, मैं नस्ली आदमी हूँ, असना नाल जे नेकी करिए तो नस्लां तक नहीं भूलेंगे, फिर मैं एहसानमंद भी रहूँ। सरकार मुस्कुराए और चले गए। दूसरे दिन फिर आए, पास से गुजरे, कहने लगा अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो फिर जंग लगेगी, मामूली आदमी नहीं कत्ल होगा, बड़ा आदमी कत्ल होगा, और अगर आप फिदिया लेंगे तो जितने पैसे कहते हैं मैं देता हूँ, और अगर आप एहसान करेंगे तो मैं एहसानमंद रहूँगा। हुजूर फिर हल्का सा मुस्कुराए और सोने चले गए। तीसरे दिन फिर आए तो फिर कहने लगा अगर कत्ल करोगे तो कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, फिदिया लेना चाहोगे तो मैं जो कहेंगे दूंगा, और अगर एहसान करोगे तो एहसानमंद रहूँगा। हुजूर गुजर गए, नमाज पढ़ाई और फरमाया खोल दो इसकी रस्सियाँ। सहाबा को बड़ा गुस्सा था, हुजूर खोल दें, फरमाया खोल दो ना। समामा की रस्सियाँ खोल दी, वो गए। सरकार ऐसे जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे। थोड़ी देर गुजरी तो सहाबा कहते हम भी सोच रहे थे शायद किसी का इंतज़ार है। थोड़ी देर गुजरी तो समामा बिन असाल वापस आ गए, हालांकि उनको आज़ाद कर दिया गया था। जब वो आए तो दाढ़ी से और बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। आपके सामने खड़े हुए कहने लगे मैं गुस्ल करने गया था। सोनिया दूर था तो बात और थी, 3 दिन यहाँ रहा हूँ और कोई सुकून से नहीं बंधा रहा हूँ, पर तेरे जलवे मेरे दिल में घर कर गए। गोया गुलामों से प्यार मेरे दिल में उतर गया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह ताला पहले सबसे ज़्यादा मैं आपसे दूर था, अब सबसे ज़्यादा आपके चेहरे से प्यार है। पहले इस्लाम माज़अल्लाह सबसे मुझे अजीब लगता था, अब सबसे ज़्यादा मुझे इस्लाम से प्यार है। पहले इस शहर में गोया आने को दिल नहीं करता था, मेरा मदीने से जाने को दिल नहीं करता। ये समामा मुसलमान होके मक्के गए, और मक्के वालों ने जब इन्हें देखा तो उन्होंने तंज किया। हालांकि गल्ला सबसे ज़्यादा ये देते थे, इनके यहाँ से आता था। तो समामा को देखकर कहने लगे सुना है तू भी शादी हो गया, माज़अल्लाह तूने भी मज़हब छोड़ दिया, बुज़दिल हो गया है, ताने दिए। समामा कहने लगा जाओ दौड़ जाओ, आज के बाद तुम्हें गल्ला नहीं देना। काम खुद ख़राब किया और तंज किया, और माज़अल्लाह हुजूर का नाम ले लेके किया। समामा ने कहा आज के बाद गल्ला नहीं मिलेगा। जब भूखे मरने लगे ना तो उस नबी करीम को ख़त लिखा जिनके रस्तों में कांटे बिछाते रहे, जिन पर पत्थर बरसाते रहे, जिनको बड़ी तकलीफ़ें देते रहे। ख़त लिखा हुजूर हम तो मर जाएंगे। मेरे रसूल पाक ने फिर हज़रत एक मिनट नहीं लगाया कि दुश्मन काबू आया तो ज़रा पीस के रख दूँ। ये हैं अज़ीज़ुन अलैहिमा,
अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, और ये शान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा को खत लिखा, फरमाया पहले तो अपनी मर्जी से गल्ला देता था, अब तो मेरे हुक्म से दिया करे। जब मक्के में कहत आया ना और अहले मक्का मरने लगे और शदीद तकलीफ में आए, तो भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से कहा, जब इन्होंने कहा कि हुजूर हमारे लिए दुआ करें, तो उस वक़्त भी मेरे नबी पाक ने इनके लिए दुआ फरमाई। और यारो करीम रसूल को जब देखे ना, आपके अखलाक का पता ही तब चलता है जब आपको कोई गुस्सा दिलाए, जब तकलीफ़ दे। लोग कहते हैं मैं अच्छे के साथ अच्छा हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छे के साथ तो सारे ही अच्छे, अच्छे के साथ तो सारे ही अच्छे हैं। और भाई पता तो तब लगेगा जब तू तोड़ने वाले के साथ जोड़ेगा। पत्थर मार मार के ओहद में इन्होंने लहू लोहान कर दिया, ताइफ में भी कुफार ने पत्थर मारे, दंदाने मुबारक से खून निकला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ठंडे मिजाज के आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें आज ये तबाह हो जाएं, इनके लिए दुआ करें। ठंडा आदमी भी कह रहा है हुजूर बड़ी हो गई, बड़ी तक अब दुआ करें ये तबाह हो जाए। तो हाथ उठे तो मौला अली फरमाते हैं जब हुजूर ने दस्ते मुबारक अल्लाह के हुजूर उठाए तो मैं समझा आज ये सारे तबाह हो जाएं। लेकिन पता दुआ क्या की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या करे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या करे। अपनी तबीयतों के अंदर किसी के लिए दर्द पैदा कर। आप यकीन करें इतने खुद गर्ज हम कभी ना थे जितने अब हो गए, इतनी मुफाद परस्त उम्मत कभी ना थी जितनी अब हो गई। छोटी छोटी सरहदों में हमने अपने आप को कैद कर लिया, इतना सा दुबई, इतना सा शारजा, इतना सा पाकिस्तान, इतना सा तुर्की, हमने अपने आप को छोटी छोटी सरहदों में। मुफाद परस्ती से निकलो, रोज़ कुफर हमें ललकारता है, मुसलमान का बाजू बने। लोग आज भी कह रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर ने जो कुछ कहा है उसे माफ़ कर दो। नबी पाक अपने दुश्मन को माफ़ करेंगे, उम्मती नबी के दुश्मन को माफ़ नहीं करेंगे। नहीं समझ आई आपको मुझसे? जिसने मेरे साथ जुल्म किया मुझसे माफ़ी मांगेगा, मेरे छोटे भाई से नहीं मांगे। हुजूर ने, ये जो एंकर है ना हमारे, ये तो हमें सियासी कहानियाँ सुनाते हैं ना रोज़, ये कहते हैं हुजूर ने माफ़ किया, हुजूर ने माफ़ किया। इनसे कहो नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ़ किया है, लेकिन कभी किसी सहाबी ने भी माफ़ किया है? किसी सहाबी ने भी कभी माफ़ किया है? बल्कि करमा बिन अबी जहल से लोगों ने मक्के में कहा था, जब फतेह मक्का हो गया तो उन्होंने कहा था सीधा हुजूर तक पहुँच जा, माफ़ी मिल जाएगी। उमर के हथे ना चढ़ जाना, कहीं अली के काबू ना आ जाना, फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ईरानी फ्रांसीसी सदर को कि तू किसी और भूल में है। हम बड़े ठंडे लोग हैं, हमारी ज़ात पर जो जिसका जी चाहे जितने मर्ज़ी हमले करे हम माफ़ करने को तैयार हैं। कि जब सरवरे कायनात की बारी आती है तो फिर हमारी गैरत बड़े उरूज पे होती है, फिर हमारे जज्बात बड़े आली होते हैं। मैं आपसे अपील करूँगा, सियासी जलसों में जाते हो, सुने जी सुने, मेरी बात पूरी सुने। सियासी जलसों में जाते हो, बड़े नारे लगाते हो, फ़लानी जगह जलसा है, फ़लानी जगह जलसा है, और मुझे शिकवा है कि अमीर सियासी जलसों में जाते हैं तो फतवा भी नहीं पूछते कि ये जुलूस जायज़ है कि ना जायज़, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, लेकिन मिलाद के जुलूसों में गरीब लोग जाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप जितने आए हैं तैयार करते हैं सारे जुलूस में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ जुलूस कहाँ से निकलता है शेखुपुरी में, कहाँ तक जाता है? किसी को पता है तो मुझे बताओ। मिलाद चौक से निकलेगा, कहाँ ख़त्म होता है जी? 32 चौक तक जाएंगे सारे इंशाअल्लाह। नहीं आज नहीं जी, कच्ची गल नहीं, हूँ तो जवाब देना ना फ्रांसी, कच्ची गल नहीं, जिन्हें जाना है वो हाँ करे, जो ना करियो गलत गल कर। जाएंगे इंशाअल्लाह, वो जाएंगे, वो कहें इंशाअल्लाह, वो कहें इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिनके हाथ नीचे और डर लग रहा है किसी से, नारे रिसालत, 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 नारे रिसालत। हम अज़मत रसूल के, हम अज़मत रसूल के, हम अज़मत रसूल के, नारे रिसालत।
پیغام